کی ذمہ داری کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہے، دعوت دینا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دلائل کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بات کریں، اور پھر بات کی جاتی ہے جیسے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ میرے تو باپ نے مجھے یہ نصیحت کیا یا میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ہم کسی کا خط نہ پڑھیں۔ تو یاد رکھیے یہاں تو آپ کے والد نے آپ کو سکھایا، لیکن صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہوئے صحابہ کے اوپر بات کرتے صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ایک سوال پوچھنا ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی جو ہے، ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا تفکرات ہیں؟ دیکھیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں یہی بات ہے کہ ان کو کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے۔ ایک داعی جو ہوتا ہے، جس کو جو اپنے آپ کو داعی کہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہو کہ پوری دنیا کے اندر مجھ سے اچھی تبلیغ کوئی نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ داعی ہے اسلام کا۔ تو اسلام کا جو داعی ہوتا ہے، ہم نے زندگی میں کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ حدیث کی کتاب کو اٹھا لیجئے، اس کائنات کی سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، داعی کے کہیں بھی ایسے اوصاف بیان نہیں کیے گئے۔ مجھے ان کی بہت سی باتوں کے ساتھ اتفاق ہے اور بہت سی باتوں کے ساتھ جو ہے نا مجھے اختلاف بھی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ اگر وہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ بات کریں، دلائل کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ اور اپنے لہجے کے اندر اور اپنی طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ حکمت لے کر آئیں، بصیرت لے کر آئیں۔ آپ اگر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا، نہ کہ آپ نے کسی کو مسلمان کرنا ہے۔ تو جب اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی، اس کائنات کے اللہ کے سب سے نزدیک جو شخص ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہے، دعوت دینا ہے، تو یاد رکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دلائل کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بات کریں، اور پھر بات کی جاتی ہے جیسے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ میرے تو باپ نے مجھے یہ نصیحت کیا یا مجھے یہ سکھایا ہے کہ ہم کسی کا خط نہ پڑھیں۔ تو یاد رکھیے یہاں تو آپ کے والد نے آپ کو سکھایا، لیکن صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہوئے صحابہ کے اوپر بات کرنا، آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ جو الفاظ کا چناؤ کیسے کیا جائے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے دیگر اصحاب جو ہیں، یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، یاد رکھیے۔ تو ان کے بارے میں جو ہمارے اسلام کے جو داعی ہیں جنہوں نے دین کا پیغام پہنچایا، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اختلاف کا طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے۔ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب اپنا کام ضرور دین کا کریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک داعی ایسا نہیں ہوتا، ایک داعی کو خیر خواہ ہونا چاہیے اور ہر اچھی بات اس کو دوسروں تک پہنچانی چاہیے تاکہ انسان کے لیے وہ آسانی کا سبب ہو۔ آپ نے وہ جو ابھی کچھ دن پہلے انٹرویو ان کا ہوا ہے، اس کا بیان سنا ہے آپ نے؟ نہیں، میں وہ مکمل تو نہیں دیکھ سکا، کچھ کلپ دوستوں نے دکھائے تھے، تو وہاں آپ دیکھ کے اوپر بھی میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، انسان کو ہمیشہ سچ کا اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُہم الکتاب والحکمہ۔ 4 مقصد دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ایک کتاب کو پڑھنا تھا، اس کا علم سیکھنا اور سکھانا تھا، اور نمبر 3 کے اوپر یہ تھا تزکیہ کرنا، اور نمبر 4 حکمت کے ساتھ سارے کام کرنا۔ تو دیکھیے ان کو غور کرنا چاہیے اور اس بات کے اوپر سمجھنا چاہیے کہ جو کام حکمت اور دانائی کے ساتھ ہوگا وہی کام اچھا ہوگا، چہ جائے کہ کوئی کسی کے بزرگوں کو یا کسی کے بڑوں کو برا کہنا، یہ انتہائی داعی کا یہ طریقہ نہیں۔ جزاک اللہ، بہت